الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله أني عمي فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور ماں اور بہنوں جو آن لائن موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت نشست میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمائے ہیں۔ وقت بھی ذرا مختصر ہے میرے پاس، اس مختصر سے وقت میں ماہ شوال کی نسبت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی اور ان کی بایوگرافی کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختصاراً تذکرہ غزوہ احد سے، جب غزوہ احد کو ہم نے بیان کیا تھا تو اس سے متعلق ان کا تذکرہ آیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ارادہ تھا اور آپ میں سے بعض ساتھیوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ لیکچر ہونا چاہیے جو اول سے آخر تک تمام چیزیں اس میں آ جائیں، تو آج کے اس مختصر سے وقت میں اب ظاہر ہے وقت بہت تھوڑا ہے، اس میں ان کی پوری بایوگرافی تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے اس میں سے جو عنوانات ہیں ان عنوانات کو سامنے رکھ کر اختصاراً انشاءاللہ ان کی تھوڑی ان کی طرف روشنی ڈالیں گے اور ان کی طرف محض توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ باقی اگر آپ کو ذوق و شوق ہو تو حضرت امیر حمزہ پر بہت ساری کتابیں چھپی ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو پھر میں بھیج دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں گے تو ان کا آپ مطالعہ کر لیں گے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات کو درج کیا گیا ہے، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ 4 سے 5 کتابیں تو آج میرے پاس ہیں، تو اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، بھیج دوں گا۔ آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پہلے آپ یہ سنیں گے کتاب بعد میں پڑھیں گے تو پھر خاکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا، کتاب پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ بس آپ ایسے دیکھتے جائیں گے سرسری نظر سے، ساری باتیں ذہن کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ خاکہ اختصار پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا۔ چلیں دیکھیے، وقت بھی مختصر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کئی القابات ہیں اور کئی نسبتیں آپ کو ملی ہیں۔ سید الشہداء، آپ تمام شہداء کے سردار ہیں۔ جتنے بھی لوگ جتنے جنگوں کے اندر شہید ہوئے ہیں ان تمام کے آپ سردار ہیں۔ یہ لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ سید الشہداء اہل الجنہ، کہ جنت میں جتنے بھی شہداء ہیں آپ ان کے سردار ہیں۔ اسد اللہ و اسد رسول، آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا ہے، لیکن یاد رکھیے جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر پہلے یہ خوشخبری سنائی تھی، یہ القابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تھے، تو آپ نے پھر حضرت امیر حمزہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام یوں بیان کیا ہے، اسد اللہ و اسد رسول، کہ یہ امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یہ 7ویں آسمان پر لکھا ہے، جبریل امین نے مجھے بتایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، آپ کی شان کتنی اونچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر آپ کا نام لکھا اور جبریل امین آئے ہیں بتلانے کے لیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جس غزوے کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں وہ غزوہ تھا غزوہ بدان۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا، علم تھا، جس کو آپ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ اس کو لہرا رہے تھے۔ بنی قین کا واقعہ پیش آیا، میرا خیال میں آپ پہلے سے سن چکے ہیں آپ، جب ہم نے غزوہ خندق کا تذکرہ کیا تھا
تو اس وقت یہودیوں کا اختصار کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ اس میں کچھ رول کافی حد تک، بلکہ اس میں رول جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور خاص طور پہ یہ جو خیبر کے یہودی تھے اور بنو قینقاع بن نذیر جن کو پہلے سے یہاں سے نکال دیا گیا تھا، ان کا سب سے بڑا رول تھا یہ، اور یہی لے کر آئے تھے مکہ والوں کو۔ تو اس لیے مناسب سمجھا تھا کہ ان کے 3 قبیلے تھے اور 2 قبیلوں کا تو بالباس تھا وہاں تعلق بنتا تھا، جو تیسرا قبیلہ تھا اس وقت مدینہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بنو قریظہ، جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کا بھی اس میں رول تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کر چکے تھے اس معاہدہ کو اس وقت وہ توڑ چکے تھے وہ، تو اس نسبت سے اس وقت یہی بات سامنے آئی، یعنی اس کو مناسب سمجھا تھا کہ تینوں قبیلوں کا، یہودیوں کے تینوں قبیلوں کا تذکرہ کر دیا جائے۔ تو بنو قینقاع جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا حصار کرنے کے لیے گئے تھے، محاصرہ کرنے کے لیے، اور جب مسلمان یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، بنو قینقاع کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت عالم مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر تھا، اور ایک عالم مسلمانوں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر تھا۔ پھر آپ کو نسبت عم رسول کی ملتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عم کہتے ہیں عربی میں چچا کو، رسول بمعنی پیغمبر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا بھی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو عم رسول بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی ایک خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایک نسبت نہیں ہے آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کو کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق آپ کا قائم تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چچا ہیں، حضرت عبد المطلب آپ ان کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ کے آپ بھائی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، تو اس لحاظ سے جب آپ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے آپ بھائی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا لگے، اور چھوٹے چچا ہیں، سب میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے یہ، تو اس لحاظ سے آپ جو ہے چچا بھی لگتے ہیں، عم رسول آپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یہ صرف ایک رشتہ نہیں بنتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا، بلکہ آپ دیکھیے حالہ، یہ آپ کی والدہ کا نام تھا حالہ، اور یہ حالہ حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں ان کی چچا زاد بہن تھی یہ، یعنی حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ ہیں یہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں یہ، تو گویا کہ ایک بھائی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنی، اور اس کی جو دوسرا بھائی تھا اس کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عبد المطلب ان کی بیوی بنی، ایک بیٹے کے پاس آئی اور ایک باپ کے پاس آئی، ایک عبد المطلب کے حصہ میں آئی اور دوسرے حضرت عبداللہ کے حصے میں آئی، اور جو حضرت عبد المطلب کے حصہ میں آئی ان سے بیٹا امیر حمزہ پیدا ہوا، اور جو عبداللہ کے حصے میں آئی ان سے بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، تو اس لحاظ سے آپ خالہ زاد بھائی بنتے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ امیر حمزہ کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں، اور ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس کی اولاد خالہ زاد بہن بھائی کہلاتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ خالہ زاد بھائی بھی کہلائے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی بنے، دو نسبت نہیں، چچا بھی ہیں خالہ زاد بھائی بھی ہیں ماں کی نسبت سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھائی بھی بنتے ہیں، اور یہ دودھ شریک بھائی بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کی باندھی تھی، تو ان کا دودھ پیا تھا، اور اسی صہیبہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیا تھا، تو اس لحاظ سے آپ پھر رضعی بھائی بھی بنے کہ ایک عورت کا دودھ دونوں نے مل کر پیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت امیر حمزہ نے بھی، تو 3 رشتہ داری بنتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ کے اندر بلکہ مکہ میں مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو لڑکی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے چچا کی بیٹی ہے نا، اور چچا کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، جہاں وہ میرے چچا ہیں، جہاں وہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، تو وہیں میرے رضعی بھائی بھی ہیں، تو رضعی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھتیجی کے حکم کے اندر آتی ہے، اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہوتا، خواہ وہ بھتیجی حقیقی بھتیجی ہو یا رضعی بھتیجی بنتی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جو کنیت تھی ام عمارہ بھی تھی،
اور یہ ابو عمارہ بھی تھی اور ابو یعلا بھی تھی۔ عمارہ یہ آپ کے بیٹے کا نام ہے اور یعلا یہ بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے، تو ان بیٹوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت تھی ابو عمارہ اور ابو یعلا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ 568 عیسوی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ یہ ایک روایت اور ایک تحقیق ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 مہینے بڑے تھے حضرت امیر حمزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 6 مہینے چھوٹے تھے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر حضرت آمنہ کا اور حضرت حالہ کا نکاح ہوا۔ حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، حضرت حالہ کا نکاح حضرت عبد المطلب سے ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے۔ ایک ہی مجلس کے اندر نکاح ہوا۔ اگر ایک مجلس کے اندر نکاح ہوا ہو پھر تو یہ بات ذرا سمجھ میں آتی ہے کہ 6 مہینے کم اور زیادہ عمریں ہو سکتی ہیں یہ، لیکن اگر ایک مجلس کے اندر نکاح ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال چھوٹی ہوں، امیر حمزہ 2 سال بڑے ہوں، تو بہرحال اس کے اندر پھر سوالات ذہنوں کے اندر اٹھتے ہیں اور بظاہر پھر یہ مطابقت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات صحیح وہی بنے گی اگر آپ 2 سال بڑے ہیں حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ایک مجلس میں ان کا نکاح نہیں ہوا، اور اگر اس طرح ہو کہ ایک ہی مجلس کے اندر نکاح ہوا ہو تو پھر یہ ہے کہ 6 مہینے پھر آپ سے حضرت امیر حمزہ بڑے ہیں اور آپ ان سے چھوٹے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے یارانہ تعلق تھا، دوستانہ تعلق تھا، محبت اور پیار کا تعلق تھا، دوستوں والا تعلق تھا، بھائیوں والا تعلق تھا، اور آپس میں گہرا انس تھا، محبت تھی، پیار تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی کھانے کے لیے تو اپنے پاس وہ رکھا کرتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تلاش کرتے تھے، جہاں مل جاتے پھر اپنی جیب سے نکالتے تھے اور دیتے تھے، کہتے یہ میرے پیارے بھتیجے آپ بھی کھائیے اور میں بھی کھاتا ہوں۔ ہم عمر بھی تھے اور کئی نسبتیں بھی ان کو حاصل تھیں، چھوٹے بھی تھے، آپ وسلم کے عمر کے قریب قریب کے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ انس اور محبت اور پیار بچپن سے تھا، لڑکپن سے، چھوٹی عمر سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھ بہت عشق تھا، محبت تھی۔ آپ آگے چل کر دیکھیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا صدمہ پہنچا ہے، اور آپ زار و قطار رو رہے تھے، حالانکہ آپ اپنی عمر شریف میں اتنا کبھی نہیں ہوئے، اتنا کہ حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر اور ان کی دنیا سے چلے جانے سے ان کا مسلک آپ نے کر دیا تھا، جس سے آپ کو صدمہ ہوا اور آپ روئی ہیں، ہچکی بن گئی تھی، ایسا کبھی آپ نہیں روئے ہیں اپنی زندگی میں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا آپ پس منظر واقعے کو جس طرح ملتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ شکار کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے کمان ہاتھ میں لیے، تیر لیے اور یہاں سے نکل پڑے، کسی جنگل میں گئے ہوں گے، تو وہاں آپ سارا دن شکار کرتے رہے۔ شام کے لگ بھگ کا وقت تھا، آپ وہاں سے پھر واپس آئے۔ جب یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور سیدھے حرم میں داخل ہوئے۔ ابو جہل کی عادت ہوتی تھی کہ حرم کے اندر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا رہتا تھا، سردار تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، اپنے ہی قبائل کے لوگ آتے تھے اور ان سے فیصلے کراتے تھے، دبدبہ بھی تھا اس کا، روب بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، ساری نعمتیں اس کو حاصل تھیں، تو اس کی عادت تھی حرم میں بیٹھا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، اس نے دیکھا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دیا ابو جہل نے، اور آپ کو بہت برا بلا کہا۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، حضرت امیر حمزہ کی لونڈی ان کی باندھی، وہ کہیں قریب کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، سب کچھ سنتی رہی۔ ابو جہل نے جس طرح سے غصہ کیا اور جس طرح آگ بگولا ہو گیا اور دھمکیاں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم بس یہاں سے چلے جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ،
یہ ساری باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گھر میں تشریف لے آئے۔ مکہ کی بات ہے یہ، ابتدائے اسلام کی بات ہے یہ، نیا نیا آپ کو نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، اور تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لیا، شام کا وقت ہوا، جیسے ہی امیر حمزہ وہاں سے واپس آئے شکار کر ابھی مسلمان نہیں ہوئے امیر حمزہ، گھر میں داخل ہوئے، ابھی تک اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے نہیں اترے تھے، بیٹھے تھے، گھر میں داخل ہوئے، ان کی لونڈی بھاگتی ہوئے اور جا کر کہا کہ میرے آقا امیر حمزہ، آپ کو پتہ ہے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس ابو جہل نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا؟ کہا اس کو بہت گالیاں دیں اور بہت برا بلا کہا، بہت دھمکیاں دیں، نامناسب الفاظ کہے، بہت کچھ کہا، یہ کہا وہ کہا فلاں کہا، جو کچھ بھی اس نے کہا تھا سارا منظر کشی اس نے حضرت امیر حمزہ کے سامنے کر دی۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت گھوڑے کے اوپر جیسے بیٹھے تھے تو وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے سنتے رہے ساری بات، اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، وہاں سے پھر واپس کی اور واپس جاتے ہوئے پھر گئے سیدھا حرم، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تھا حرم کے اندر بیٹھتا تھا یہ، اور جس کسی نے ملنا ہوتا تھا تو کسی کو وہاں جا کر تلاش کرتے تھے، ابو لہب کوئی بیٹھا ہوتا تھا یہ حرم میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ حضرت امیر حمزہ جیسے گیا جا کر دیکھا وہ تو اپنے ٹھکانے کے اوپر بیٹھا تھا، سیدھا چلے گئے، قریب پہنچے اور وہاں پہنچ کر وہ جو کمان تھے اس کی جو بیک سائڈ تھی وہ مارنا اس کے سر کے اندر مارنا شروع کر اور زور زور سے اس کے سر کے اندر مارا، اس قدر سر کے اندر مارا کہ اس کا سر کے اندر زخم ہو گیا ابو جہل کے سر میں اور خون بہنے لگا۔ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہوں گے، اور اس کے اپنے قریبی ہی تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ لڑنے لگے۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا نہیں اس کو کوئی بات نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی اس کے بھتیجے کو بہت کچھ کہا ہے، اور تم کوئی بات نہ کرو، کیونکہ یہ بات کافی حد تک آگے بڑھ گئی تھی اور ہو سکتا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی، اس لیے ابو جہل سردار تھا اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھتا تھا، تو اس لیے وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، بس یہیں نمٹانا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں کوئی بات نہ کرو، اس کو میں خود ان سے بات کر لوں گا، میں نے بھی بہت کچھ اس کے بھتیجے کو کہا ہے، یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو ایسی بات کی ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ورثاء کوئی نہیں ہے، ورثاء میں سے کوئی نہیں ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے چچا ہیں، اگر تو کوئی بات ان کو کہے گا تو ہم تم سے انتقام لیں گے اور تیرے ساتھ بات کریں گے اور تجھ سے انتقام لیں گے اور تجھے سزا دیں گے، اس کو لاوارث نہ سمجھو، ٹھیک ہے ان کے والد نہیں ہیں، ان کے والدہ نہیں ہیں، تو ہم تو اس کے وارث موجود ہیں۔ تو اس طرح ابو جہل نے ان کو مارا، یا ابو جہل کو مارا حضرت امیر حمزہ نے، اور وہاں سے پھر واپس ہوئے اور سیدھا گھر میں آئے، گھر میں آ کر وہ تیر کمان سب کچھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ گھر کے اندر موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے آ کر کہا اے میرے بھتیجے میں نے سنا ہے آج ابو جہل نے آپ کو بہت برا کہا ہے اور بہت کچھ اس نے کہا ہے، میں گھر میں آیا ہوں، میری لونڈی نے مجھے بتایا ہے، تو میں گیا ہوں میرے بھتیجے، میں آپ کا انتقام لے کے آیا ہوں اور میں نے جا کے اس کو مارا ہے اور اس کے سر کو لولہان میں نے کر دیا ہے، اس کے سر کے اندر سے خون بہ رہا ہے، اور اس کے لوگ جو تھے میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوئے تھے لیکن اس نے ان کو روک دیا تھا، لہٰذا میں آپ کو بدلہ لے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے چچا، آپ نے جو میرا انتقام لیا ہے اس انتقام لینے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہے، اگر تو ایمان لے آتا تو تو میری تصدیق کر دیتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور اس پر تو میری بیعت کرتا، مسلمان ہو جاتا، تو اس پر مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اچھا آپ کو اس پر کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں آپ کا انتقام لے کر کے آئی ہوں؟ ہم نے فرمایا نہیں مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہے، ہاں اس پر خوشی ہوگی تو مسلمان ہو جائے، تو فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا میرے بھتیجے آگے ہاتھ بڑھا، آپ نے آگے ہاتھ بڑھا تو بیعت کی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پس منظر تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا اور کلمہ پڑھنے کا۔ جیسے آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نیا نیا اسلام کی تبلیغ کا اپنے آغاز فرمایا تھا، کیونکہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو 3 سال تک تو آپ سرن تبلیغ کرتے رہے ہیں، پھر چھپ چھپا کر خفیہ طور پر، اور اس کے بعد اعلانیہ طور پر 3 سال کے بعد آپ نے تبلیغ فرمانی شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم کے اندر بیٹھتے تھے اور دن کو تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیتے تھے اور وہیں بیٹھ کر ان کو دین کی اسلام کی جو ابتدائی باتیں ہوتی تھیں ان کو سکھلائی جاتی تھی۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دار ارقم کے اندر تشریف لے جاتے اور آپ کے سامنے بیٹھ جاتے، جو باتیں آپ ارشاد فرماتے ان کو سنتے اور من عن پر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، 3 دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ انشاءاللہ آگے ذی الحجہ آ رہا ہے، ویسے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو ماہ محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے تھے، تو ذی الحجہ میں انشاءاللہ ان کی بایوگرافی کافی حد تک بڑی بنتی ہے، یعنی لمبی چوڑی ہے اور کافی تفصیل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2-2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا جائے، بالکل اختصار بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ تمام جزئیات کے اوپر روشنی تھوڑی تھوڑی جو ہے ڈال دی جائے۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے مان لیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ تو یہ 3 دنوں کے بعد یہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے تو دروازے کے اوپر حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ لوگوں نے دور دور سے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو سامنے عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو آنے دیں۔ حضرت امیر حمزہ جو بیٹھے تھے نا، جلدی سے اٹھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں آنے دو اس کو، کیا بات ہے، قریب تو آئے، کیا آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر وہ نڈر ہے اور بڑا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، جنگجو آدمی ہے، طاقتور ہے وہ، تو کیا ہم طاقتور نہیں ہیں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے؟ اس کو آنے دو، ہم اس کو خود ہی سنبھال لیں گے۔ اگر یہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو قابل ہے، اگر یہ برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ جلدی سے آپ اٹھے، دروازے کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے تو دونوں نے پھر دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ایک طرف سے حضرت امیر حمزہ نے پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے کوئی دوسرے صحابی تھے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سر جھکائے ہوئے۔ آپ نے قمیض کے سامنے سے تھوڑا سا پکڑا اور آگے کی طرف یوں کھینچا، کہا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے لیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور فوراً مسلمان ہو۔ کہتے ہیں صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ یہ جو ہمارے جدید مورخین ہیں انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ صبح 10 بجے کا قریب کا وقت تھا۔ تو بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، جب حضرت عمر فاروق کو مسلمان ہوئے، صبح 10 بجے کا وقت ہوگا، پھر 2 بجے یا 1:30 بجے کا وقت ہوا، تو مسلمان وضو کر رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ وضو کر رہے تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہاتھ دھوتے ہیں، کبھی کلی کرتے ہیں، کبھی چہرے کو دھوتے ہیں، کبھی کونیاں دھوتے ہیں، کبھی پاؤں کو دھوتے ہیں، کبھی سر کا مسح کرتے ہیں، یہ کیا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو کر رہے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں عبادت اللہ کی جانب سے مقرر، تو اس عبادت کو کرنے کے لیے یہ طہارت حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ وضو کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھیں گے؟ ہم نے ارشاد فرمایا ہمیں پڑھنی تو کعبہ کے اندر چاہیے تھی، لیکن آپ کی قوم کے لوگ ہمیں کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، تو ہمارے اندر بھی ایسی قوت اور سکت نہیں ہے کہ ہم کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھ سکیں، یہاں تو یہی نماز پڑھیں گے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر کے مسلمان ہونے کے بعد بھی کیا ہم یہیں دار ارقم کے اندر نماز پڑھیں گے؟ نہیں، آج ہم کعبے کے اندر نماز پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کون ہے جو ہمارے آگے بڑھ کر ہم کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ پہلی نماز تھی جو کعبے کے اندر پڑھی گئی اور باجماعت نماز پڑھی گئی عمر کے مسلمان ہونے کے بعد۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں جا رہے ہیں، ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں جبکہ دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے اندر قائد کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مکہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے تو کفار نے دیکھا تو حیران رہ گئے وہ کہ عمر کو تو ہم نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ سارے مسلمان ہو گئے، اور آج ان کی اتنی جرات ہوگی، طاقت ان کو ہو گئی کہ آج یہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عمر نے وہاں جاتے ہوئے کہا ہمارے نزدیک کوئی نہ آئے، آج ہم کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے، تم کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، تو ہمیں کیوں نہیں ہے اجازت، اختیار کیوں نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھیں؟ ہم تم سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہمیں اس پر اجازت ہونی چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، لہٰذا آج ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور سب دیکھتے رہے، تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو اس میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو بنے ہوئے تھے اور آپ کی جنوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے خانہ کعبہ کے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ان میں سے بھی ہیں۔ شیب ابی طالب میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ نے ان کے لیے یہ طے کیا کہ ان کو یہ جو گھاٹی ہے اس گھاٹی کے اندر ان کو محصور کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں پرسوں ترسوں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو ہم نے نشست لی تھی تو اس کے اندر یہ تذکرہ آیا تھا۔ تو شیب ابی طالب کے اندر جو مسلمانوں کو محصور کیا گیا تھا، اور اس وقت یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اس وادی کے اندر محصور کر دیتے ہیں، خاص طور پہ قبیلہ بن عبد المطلب کو اور بنو ہاشم کو اس وادی کے اندر محصور کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہیں پڑے رہیں اور باہر کی چیز نہ کوئی خرید سکیں، نہ باہر آ سکیں، نہ کوئی چیز بیچ سکیں۔ آخر تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے یا ہمارے حوالے کر دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ان کے ذہن تھا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کو، بنو عبد المطلب کو، بنو ہاشم کو، ان کو محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب۔ شیب کہتے ہیں اصل میں گھاٹی کو، یہ 3 طرف سے پہاڑ تھا اور ایک طرف سے درہ نما تھا، نشیبی جگہ تھی اور مسلمانوں کو وہیں محصور کر دیا گیا۔ اب مسلمان دوسری جو جانب تھی، تینوں جانب وہاں سے دوبارہ نہیں جا سکتے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو راستہ تھا ادھر بھی وہاں لوگوں کو بٹھا دیتے تھے، دن کو پہرا ہوتا تھا، رات کو بھی 2-4 آدمی بیٹھ جاتے تھے، پہرا دیتے تھے کہ کوئی آدمی یہاں سے باہر نہ آئے۔ اب دیکھیے اس میں ابو طالب بھی تھے، اس میں اس حصار کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی تھی، اس حصار کے اندر حضرت امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 سال تک آپ محصور رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر جب محصور تھے یہ، تو آپ نے حضرت امیر حمزہ کو ایک دعا بھی بتلائی تھی، ان کو سکھ رہی تھی۔ 3 سال کے بعد جب مسلمان وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے پھر 3 سال کے بعد سن 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور مدینہ کے اندر جانا ہے، چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اور اپنی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھانجے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اپنی بہن حضرت صفیہ اور ان کی والدہ ہیں حضرت زبیر، اور یہ بھانجے بنے حضرت امیر حمزہ کے حضرت زبیر بن عوام، ان دونوں کے ساتھ، بہن اور بھانجے کے ساتھ آپ نے ہجرت کی۔ لیکن جب یہ ہجرت کرنے لگے ہیں تو ان کی ہجرت بھی ویسے ہی تھی جیسے کہ ہجرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی ہجرت کرتے وقت چھپ کر ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ تلوار لی، کمان لی، تیر لیے، اسلحہ لیا اور جا کر ایک جگہ، اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تمام سرداران کو بلایا قریش کو، کہا کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، میں چھپ کر نہیں جاتا، کہیں تم یوں کہتے میرے چلے جانے کے بعد دیکھو عمر ڈر گیا ہے اور ڈر کر چھپ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے، یہ نہیں، اعلان میں ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میرا مقابلہ کرنا ہو، اپنی بیویوں کو ران کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، آؤ اس وادی کے اندر آ جاؤ اور یہاں آ کر میرا مقابلہ کرو۔ تو تمام نے جب یہ بات سنی تو عارف منہ بنا کر واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان ہجرت کی، حضرت امیر حمزہ نے بھی اسی طرح حضرت عمر فاروق کی طرح اعلان ہجرت کی، سب کو بتایا تھا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد پیچھے یوں نہ کہنا امیر حمزہ ڈر گیا تھا، چھپ کر گیا تھا، رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل گیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، اعلان میں ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر اپنی بہن کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بھانجے حضرت زبیر بن عوام کو بھی ساتھ لیا اور یہاں سے پھر ہجرت کی ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر کے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کا سلسلہ فرمایا تھا۔ مواخات یعنی بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ ایک انصاری کو لیتے تھے، دوسرے ایک مہاجر کو لیتے تھے اور ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اندر دے دیتے تھے، کہتے کہ تم بھائی ہو آپس کے اندر۔ انصاری سے کہتے تھے کہ تو یہاں مدینہ کے اندر رہنے والا ہے، تیرے پاس زمینیں بھی ہوں گی، تیرے پاس بیویاں بھی ہوں گی، تیرے پاس جائیداد بھی ہوگی، سب کچھ تیرے پاس وسائل ہیں، لیکن یہ سب کچھ مسلمان مہاجرین مکہ کے اندر چھوڑ کر کے آ گئے ہیں،
اللہ کی رضا کی خاطر، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، کھانا بھی اس کو کھلانا ہے، اس کے کپڑے کا بھی خاص طور پہ تم نے خیال رکھنا ہے، اور یہ سارا انتظامات تیری ذمہ ہوں گے۔ اور وہ انصاری بھائی بڑی خوشی کے ساتھ اس کو لے کے جاتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اس کو بھائی بنایا ہے اس کو۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ انصار میں سے اگر کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو ایک بیوی کو اس نے طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو دے دی اور کہا کہ تو اس میری بیوی کے ساتھ تم نکاح کر لو، میں نے اس کو طلاق دے دیا، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ اور جو اپنے گھر کے اندر کھاتے تھے وہ اپنے مہمان کو دیتے تھے، اپنے بھائی کو دیتے تھے، مہاجر بھائی کو دیتے تھے۔ یہ تو بعد میں جب بنو قریظہ کو وہاں سے نکالا گیا اور بنو نذیر کو وہاں سے نکالا گیا تھا مدینہ سے، اور کچھ زمینیں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کہا تھا کہ تمہارے پاس تو ہے سب کچھ لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہیں یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ان کو دے دیا جائے تاکہ ان کے وسائل اچھے ہو جائیں۔ تو انصار نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑا بہت جو ہے جو زیادہ غربا تھے ان کو کچھ نہ کچھ باغات بھی دیے تھے، اور کچھ نہ کچھ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور اسی طرح دیگر جو ان کے قبیلے تھے بنو قریظہ، ان میں سے جو زمینیں اور باغات وغیرہ کچھ ملے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اندر بانٹ دیے تھے، ان کو تقسیم کر دیے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ بھی مہاجر ہی ہیں اور یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے ہیں یہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ جب وہ غزوہ بدر پیش آیا سن 2 ہجری کے اندر، یہاں سے ان کی شہادت کا سمجھیں کہ پس منظر یہ ان کو شہید کرنے کے جو پلان منصوبہ بنایا گیا مکہ والوں نے بنائے ہیں، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو میدان کے اندر اترے ہیں، پورا پس منظر آپ ماہ رمضان میں دیکھ چکے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کے اندر اترے ہیں تو غزوہ بدر کے اندر دیکھیے بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ عتبہ مکہ کا سردار تھا، ہندا کا باپ تھا، ابو سفیان کا سسر تھا، حضرت امیر حمزہ کا نانا تھا جس کو انہوں نے قتل کیا ہے، کافر تھا اس کو قتل کیا ہے۔ اور بڑے بڑے جرنیل تھے مکہ کے کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے، غزوہ بدر ختم ہوا ہے اور یہاں سے مکہ والے لوٹے ہیں تو آپس میں پوچھتے تھے کہ وہ جو فلاں فلاں آدمی بھاگ رہا تھا، ہمارے کئی سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا، جہنم حاصل کیا، وہ کون تھا؟ وہ چونکہ اس وقت آپ نے خود پہنا ہوا تھا اور جنگ کی حالت کے اندر تھے، لوگ سرسری نظر سے تو وہ کفار دیکھ رہے تھے، ان کسی کی پہچان کے اندر نہیں آ رہے تھے، جم کر نظر کسی نے نہیں جمائی تھی کہ کون ہے یہ، لیکن یہ سب کی نظر کے اندر تھا کہ اس نے ہمارا صفایا سب سے زیادہ کیا ہے۔ تو جو جانتے تھے انہوں نے کہا نہیں جانتے، وہ تو امیر حمزہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا تھا، وہ اچھا یہ تھا، ہمارے فلاں فلاں کو اس نے قتل کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے بڑی پھرتی سے ساتھ ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ تو جب غزوہ احد پیش آیا ہے تو غزوہ احد کے اندر دراصل یہ اہل مکہ نے مسلمانوں سے غزوہ بدر کا انتقام لیا ہے۔ جب یہ لوگ یہاں سے شکست کھا کر مکہ میں لوٹے تھے غزوہ بدر سے، تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا تم پریشان نہ ہو، رو بھی نہیں، ختم بھی نہ کرو، پریشان بھی نہ ہو، ہم ان مسلمانوں سے انتقام لیں گے اور اچھی طریقے سے انتقام لیں گے، پورا ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اب یہ ہے کہ پورا سال تمہارے پاس ہے تو محنت کرو، کوشش کرو، مال و اسباب جمع کرو، حرب و ضرب کا سامان جو ہے جمع کرو تم، پھر ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور پوری لڑائی کریں گے، پورا ہم ان سے انتقام لیں گے۔ چنانچہ پورا سال یہ انتظامات کرتے رہے ہیں، تیاریاں کرتے رہے ہیں مکہ والے۔ جب اگلا سال آیا تو پھر یہ لڑائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آنے لگے اور مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مکے کے اندر تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا، 3 روز کے اندر اس نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خط دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور بتلایا کہ مکہ والے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، لہٰذا کیا خیال ہے، باہر جا کر لڑیں کہ یہیں لڑیں؟ وقت بھی تھوڑا سا مختصر ہے، یہ ذرا اختصار کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے اس سے متعلق آپ سن چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ جو زیادہ کچھ عمر کے تھے انہوں نے کہا نہیں، مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے۔ تو ان میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ باہر جا کر میدان کے اندر جا کر میں ان کا کفار کا مقابلہ نہیں کروں گا، کہ ہم لوگ بزدل ہیں، ہم مدینہ کے اندر رہ کر حصار کے اندر ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم اپنا دفاع کریں۔ وہ تو وہاں سے کئی کلومیٹر، 450 کلومیٹر مکہ سے چل کر یہاں مدینہ کے اندر آ جائیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے صرف اپنا دفاع کرتے رہیں۔
نہیں، یہ ہماری مردانگی، ہماری جوانی کے خلاف ہے، ہم ان کا لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے میدان کے اندر، تو بدو مقابلہ کریں گے، ہم یہاں حصار کے اندر نہیں رہ سکتے، ہم یہاں اپنا دفاع نہیں کریں گے، ہم میدان میں لڑائی کریں گے، ہم بھی بتلائیں گے کہ ہم بھی جوان ہیں، ہم بھی جوان مرد۔ اور کہا اللہ کی قسم، آپ وسلم کے سامنے کہا، آپ کے چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور جو بات کرتے تھے تو اس کے اندر وہ شرم محسوس تو نہیں کرتے تھے، ہم عمر تھے، تو کہا کہ اے میرے بھتیجے بات سن لیجیے، میں خدا کی قسم میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک میں میدان کے اندر جا کر ان کا مقابلہ نہیں کروں گا اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جذبے کو دیکھا، اور بھی صحابہ کرام تھے، جیسے کہ وہاں غزوہ احد کے جب ہم نے لیکچر لیا تھا تو اس وقت ابھی عبارت کے ساتھ اور بھی کچھ حضرات تھے، ان کا نام بھی لیا تھا اور ان کے الفاظ کو بھی وہاں دہرایا گیا تھا کہ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں میدان کے اندر مقابلہ نہیں کروں گا اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے جذبے کو اور ان کی جو جرت تھی، بہادری تھی، اس کو سراہا اور اس کی قدر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، چلے میدان کے اندر، اور پھر احد کے مقام پر پہنچے اور وہاں لڑائی ہوئی۔ 1000 مسلمان تھے، ان کی تعداد تھی 1000 تھی ان کی، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق اپنی 300 کی جماعت کو لے کر وہاں سے چلا گیا، تو 700 مسلمانوں تھے جنہوں نے بہادری کے جوہر وہاں دکھلائے۔ پھر آپ حیران ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب لڑائی شروع ہوئی اول ویرا میں، تو آپ نے بڑے بڑے کافروں کو جنگ کے اندر اتارا ہے، یعنی موت کے گھاٹ اتارا ہے جنگ میں۔ ابو سفیان کے اوپر یہ حملہ کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو سفیان ذرا پھرتی سے کام لیتے ہوا وہ ان کے جو حملہ تھا اس کو چکاتے ہوئے آگے پیچھے ہو گیا کہ اور تھا کفار میں سے، وہ شاید قریب کھڑا تھا، تو اس کے اوپر جا کر حملہ ہوا، تلوار جا کر اس کو لگی رہتا امیر حمزہ کی، تو وہ باصر جہنم ہو گیا۔ لیکن یہ ابو سفیان اپنا بچاؤ کر گیا، اور یہ وار جو ہے حضرت امیر حمزہ کے وار سے بچاؤ کر گیا۔ تو حضرت امیر حمزہ پھر وہاں سے جب واپس لوٹے ہیں، کیونکہ حالت جنگ تھی تو اس وقت تو ہر طرف سے نظر بھی رکھنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اور جب حملہ آدمی کرتا ہے تو یوں نہیں ہوتا کہ ساری توجہ ادھر ہوتی ہے، ادھر ادھر نظر بھی ہوتی ہے کہ کوئی ادھر ادھر میرے اوپر تو حملہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس پر حملہ کیا تو وہ تو وار چکا گیا ابو سفیان، دوسرے پر حملہ ہوا وہ مارا کسی کو۔ اب حضرت امیر حمزہ وہاں سے پھر واپس لوٹے، تو جیسے واپس لوٹے ہیں تو وحشی یہ پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا یہ، تو اس نے حضرت امیر حمزہ کو واپسی ہو رہے تھے تو اس واپس ہوتے ہوئے اس نے دیکھ لیا اور جا کر پتھر کے پیچھے چھپ گیا، بڑا سا پتھر تھا، چٹان تھی، اس کے پیچھے جا کر چھپ گیا یہ۔ حضرت امیر حمزہ کو مطلب علم نہیں تھا کیونکہ آدمی یہاں پر اس پتھر کے قریب چھپا ہوا ہے، مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ وہاں سے قریب سے پتھر کے قریب سے ہو کر آپ گزرنے لگے تو وحشی جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس نیزہ تھا، چھوٹا نیزہ لوہے کا بنا ہوتا تھا، وزنی ہوتا تھا، تو اس نے دور سے پھر اس کو جو ہے ایسے پھینکا، تو جیسے اس نے دور سے پھینکا نشانہ دے کر تو سیدھا یہاں ناف کے اندر آ کر لگا اور پھر پیچھے کی طرف سے نکل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب قریب سے لگا ہو نیزہ اور اتنی تیزی کے ساتھ لگاؤ کہ سامنے لگاؤ پیچھے سے نکل جائے تو آدمی پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر کہیں بازو کے اوپر لگ جائے، ٹانگ کے اوپر لگ جائے تو اسے تو انسان بچ جاتا ہے، زخم اگرچہ آ جاتا ہے، لیکن جہاں پیٹ کے اندر لگے، اندر تو انتڑیاں ہوتی ہیں، اندر کوئی خاص نظام بنا ہے، پوری فیکٹری انسان کے باڈی کے اندر چل رہی ہے، تو پھر وہاں بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور سینے والی جگہ بڑی حساس ہوتی ہے، پیٹ کی جگہ بڑی حساس جگہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پھر آپ گر پڑے، اور پھر ہندا نے آگے بڑھ کر حضرت امیر حمزہ کا پیٹ چاک کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیا، اور اسی طرح ایک نام آتا ہے جبیر بن مطعم کا، ہاں جبیر بن مطعم، اس کا چچا بھی مارا گیا۔ تو ہندا نے اور جبیر بن مطعم نے، ان دونوں نے مل کر حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کے لیے وحشی کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ تمہاری آزادی اسی کے اندر ہے کہ تم ان کو قتل کرو۔ چنانچہ اس نے مارا اور کسی اور کو اس نے کوئی شہید نہیں کیا مسلمانوں میں سے، ان کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد وہاں ایک قریب جگہ تھی، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے جنگ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے آقا میں نے کام تمہارا پورا کر دیا، لہٰذا میں آزاد ہوں، اور اس وقت پھر یہ آزاد بھی ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ کئی کفار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر کافی زخمی ہو گئے تھے، جیسا کہ تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کہاں ہیں؟
بتلایا گیا کہ آپ کے چچا تو فلاں جگہ پر کسی صحابی نے دیکھا، کہا کہ وہ اس وقت وہاں فلاں جگہ پر ان کی نعش پڑی ہوئی تھی اور میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے سچی نظر سے ان کو دیکھا تھا، انہوں نے فرمایا مجھے لے چلا۔ جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسموں کے 12 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اوپر ان کی نعش مبارہ کے اوپر پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کی ہچکی بن گئی۔ جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں کسی نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا، سب نے کہا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام سے ہم نے سنا ہے، منقول ہے یہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کی ہچکی بن گئی اور آپ نے کہا، اس وقت آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے، آپ نے فرمایا رحمک اللہ انی عمی فلقد کنت رسولا للرحم فعولا للخیرات، فرمایا کہ یہ میرا چچا ہے، اللہ اس پر رحم کرے، میرے چچا پر اللہ رحم کرے، یہ تو قرابت داروں کا حق ادا کرنے والا تھا اور نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت صفیہ اس طرف آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت زبیر کو، فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو جا کر روک دو، اسے کہو کہ اس طرف نہ آئے، میری پھوپھی کو روک دو، حضرت امیرہ حمزہ کی بہن کی ہے، انہیں کہہ دو کہ اس طرف نہ آئیے کیونکہ عورت ہے اور یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ حضرت صفیہ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی اور بہن کو بھائیوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے آگے بڑھا، تو جیسے میں قریب پہنچا تو میری والدہ تو اس وقت جوش کے اندر تھی، تو جیسے میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ اماں جی آپ رک جاؤ، آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بس کہتے ہیں میرے کہنے کی دیر تھی، وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت امیرہ حمزہ کی بہن تھی، اس وقت جوش کے اندر تھیں وہ، تو کہتے کہ مجھے زور سے ایسا مکہ مارا نا میرے سینے کے اوپر، میں پیچھے زمین کے اوپر گر پڑا۔ ہاں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے قد کے آدمی تھے، بڑے طاقتور تھے، اور کہتے ہیں جیسے مجھے مکہ مارا میری امی نے مجھے، تو میں زمین کے اوپر میں گر پڑا، پھر جلدی سے میں اٹھا، میں نے کہا کہ اماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کہتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہنے کی دیر تھی، اسی وقت فوراً اس جگہ پر کھڑی ہو گئی، کہا اللہ کے رسول نے روکا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ صفیہ کو نہ آنے دو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ 2 کفن تھے، انہوں نے نکال کر کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں برداشت کروں گی، میں روؤں گی نہیں، میں بے صبری کا اظہار نہیں کروں گی، مجھے اجازت دے دو، میں آخری وقت میں اپنے بھائی کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں، چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں نہیں روؤں گی، میں برداشت کروں گی، واویلا نہیں کروں گی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں پھر آپ سے خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا چلے آنے دو۔ حضرت صفیہ کہیں آنکھوں سے آنسو تو باہر آئی تھے اور کفن بھی، یا رسول اللہ یہ 2 کفن ہیں، یہ میں اپنے بھائی کے لیے لائی تھی، یہ ان کے اندر ان کو کفن آ دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفن لے لیے دونوں، اور پھر دیکھا کہ ایک اور انصاری صحابی قریب پڑے تھے، وہ ان کے پاس کفن نہیں تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک کفن جو ہے ان میں سے اس انصاری کو دے دیجئے اور دوسرا کفن جو ہے یہ میرے چچا کو دے دیجئے، اور اس میں کو کفنایا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، آپ دیکھیے کہ ان میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں حضرت امیر حمزہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا علیحدہ جنازہ پڑھایا، اور پھر جب ایک انصاری کا یا مہاجر کا آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو ساتھ جو 4 پائی تھی وہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ پڑھی رہی ہے، ایک انصاری یا مہاجر کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی اور ساتھ حضرت امیر حمزہ کی پڑھی جاتی تھی، 70 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے اس چچا کے ایک آدمی کے بدلے میں ان کفار کے، ابو سفیان کے لشکر کے اور ان کفار مکہ کے 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ چنانچہ اس وقت پھر جبریل امین آئے، قرآن کریم کی آیت نازل ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے انتقام لینا چاہیں تو آپ اتنا ہی انتقام لے سکتے ہیں کہ جتنا انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ایک آدمی ان کا آپ مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں انتقام لینا چاہیے، اگر آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی جزا دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے شہدائے احد کو، تو جنت کے اندر بڑے خوش و خرم ہیں، وہ تو تمہیں بھی بلا رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جلدی آ جائے اور آ کر دیکھ تو صحیح ہم کس طرح خوش و خرم ہیں۔ تو اس وقت جبریل امین قرآن کریم کی آیت لے کر آئے تھے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرمایا کہ تم گمان نہ کرو مسلمانوں کہ وہ لوگ قتل ہو گئے، مارے گئے، نہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، بل احياء عند ربهم يرزقون، اللہ کے ہم کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آج بھی ان کی جو قبر مبارک ہے حضرت امیر حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے بالکل دامن کے اندر ہے یہ۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وقت بھی بہت سارا گزر گیا ہے۔ بہرحال دیکھیے تھوڑا سا اولاد کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے جو بیٹے تھے دو تھے، ایک کا نام عمارہ تھا، دوسرے کا نام یعلا تھا۔ دو آپ کی لڑکیاں تھیں، ام فضل اور امامہ۔ امامہ سے متعلق ذرا آپ مجھے سماعت کر لیجیے کہ جب یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت امامہ کے بارے میں پھر جھگڑا ہوا صحابہ کرام کے درمیان۔ حضرت زید کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا بھائی بنایا تھا، جب مدینہ کے اندر ہم آئے تھے مواخات میں میرا بھائی بنایا تھا، لہذا مجھے زیادہ حق ہے کہ میں ان کی بیٹی کی جو ہے کفالت لوں اور ان کی بیٹی کی دیکھ بھال میں کروں، میں اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بیٹی ہے حضرت امامہ وہ مجھے دے دیجئے، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی کفالت کروں گا، کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، وہ میں اس میں زیادہ حصہ دار ہوں اور زیادہ اس میں حق رکھتا ہوں۔ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان کی کفالت کروں، اس لیے کہ میری وہ چچا کی بیٹی بھی ہے، اور اس طرح ان کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، اور خالہ ماں کے درجہ کے اندر ہوتی ہے، اور چھوٹی سی بچی ہے وہ، لہٰذا خالہ جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے، کہ جو ماں اپنی اولاد کو پیار دیتی ہے تو وہ خالہ اپنی بھانجوں کو پیار دیتی ہے، لہٰذا مجھے دے دیجیے، میں بھی ان کی رکھوالی کروں گا، اور میری بیوی بھی جو کہ ان کی خالہ ہیں وہ ان کی رکھوالی کریں گی۔ تو آپ نے پھر ان کو ترجیح دی، فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چچا کا بیٹا بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ حضرت امامہ کی خالہ ہیں، لہٰذا خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا اس میں استحقاق اسی کا زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت جعفر سے کہ تم ان کو لے جاؤ، اور پھر انہی کے گھر کے اندر یہ بلی پڑی ہے یہ۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کچھ یہ فضائل مناقب تھے، جس کو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ لینے کی کوشش کی ہے، تفصیل کی طرف نہیں گئے ہیں کیونکہ وقت بھی مختصر تھا۔ یہ کوشش تھی کہ چلیں وقت ضائع نہ ہو، اور کل پھر انشاءاللہ ہم حضرت کیا نام کا حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکادہ کے اندر، 5 ذکادہ کو ان کی وفات ہے، شہادت ہے بلکہ ان کی، ہم انشاءاللہ ان کا پھر تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔